الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہم سب مومن ہیں. ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ہر ایمان والے کو محبت ہے. اور ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں گنا سکتے ہیں. ایک نشانی تو یہ کہ ہم سب کا جمع ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا، گویا مسجد میں آنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنا. یہ ایسا ہے جیسے اپنے محبوب سے ملاقات کرنا. جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو، میں جس سے محبت کر رہا ہوں، اس سے ملوں، اس کا دیدار کروں، اس کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں. دل کی تمنا ہوگی. ایک مسلمان بھی جب مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اللہ کی ایک آواز پر مسجد میں جمع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. سب کے دل میں، سب ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے میسیج کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، اس کے خط کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. بڑے پیار کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، مزے لے کر کے محبوب اپنے جس سے محبت کر رہا ہے، محب جس سے محبت کر رہا ہے، اپنے محبوب کے خط کو اچھی طرح پڑھتا ہے، اس کے میسیج کو بار بار پڑھتا ہے، اس سے دل میں محبت سے اچھا لگتا ہے. بس ایک مومن کا بھی یہی حال ہے. اسے اپنے رب سے محبت ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو کوئی مسجد میں آتا ہے، 10 منٹ باقی وہ کلام کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد پڑھنے لگ جاتا ہے. گویا وہ اپنے محبوب کے کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے کلام کو بڑے مزے لے کر. جس کو نہیں آتا ہے وہ بھی انگلی پھرا کر پڑھتا ہے. کیوں؟ اسے اللہ سے محبت ہے. جس کسی کو محبت ہوتی ہے، محبوب ناراض ہو جاتا ہے، اسے منانے کی کوشش کرتا ہے. بیوی ناراض ہو جاتی ہے، شوہر منانے کی کوشش کرتا ہے. بیوی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، شوہر کو کھانا اچھا نہیں لگتا. ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر جمع ہوئے، کبھی بیٹھے، آپس میں محبت کر رہے، پیار کر رہے، ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے راضی ہو جا. ایک بندے کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ جب روٹھ جاتا ہے، بندہ دیکھتا ہے میں پریشانی میں ہوں، میرا رب سے مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، میں حالات میں ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، مجھ پر پریشانی آ رہی ہے، میں گھریلو اعتبار سے پریشان ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. بندہ مسجد میں آتا ہے، تنہائی میں اٹھتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو معاف کر دے. مطلب یہ رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اپنے آنسو کو بہا رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. دیکھو کتنی ساری علامات ہیں. بندے کو بھی اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا اللہ ایمان والوں کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے بڑی محبت ہے.
ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، محبوب، پیارا وہ شخص ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کے کنبے کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے زیادہ لوگوں سے تعلق کرنے والا، لوگوں کے دلوں کو جیتنے والا، لوگوں سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کئی کتابوں کے مصنف ہے، کئی کتابیں تالیف کی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، اور کئی لوگوں کو حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، کئی سال تک حدیث کا درس دیا، حدیث پڑھائی۔ کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی زندگی کتابوں کے لکھنے میں، کتابوں کے پڑھنے میں، حدیث کے پڑھانے میں، اسی طرح زندگی گزاری۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بخش دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر حضور فرمانے لگے میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت سے اعمال کیے، کئی سال تک حدیث پڑھائی ہے، کئی کتابیں لکھی ہے، کئی لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہم بنے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاف کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ کیا، میں تو یہی سوچ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، ہم نے ان اعمال کو دیکھ کر تیری مغفرت نہیں کی، تیری درس و حدیث کو دیکھ کر، تیری کتابوں کی تصنیف و تعریف کو دیکھ کر، تیری کتابیں کی لکھنے کی وجہ سے، تیرے کسی کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت نہیں کی، بلکہ دنیا میں تم نے ایک عمل کیا تھا، وہ عمل ہم کو پسند آیا، بس اس عمل کو دیکھ کر ہم نے مغفرت کی۔ انسان عمل کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، دنیا میں ایک مرتبہ تو ایک کتاب لکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، پہلے زمانے میں ایسے قلم تو ہوتے نہیں تھے، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اسی کو تراشتے، اسی کو کچھ چیز دیتے تھے اور روشنائی میں بھگو کر اس کے ذریعے سے لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی تو دنیا میں لکھ رہا تھا، ایک مرتبہ تو لکھنے کے لیے بیٹھا، اپنے قلم کو، اپنی لکڑی کو روشنائی میں، سیاہی میں بھگویا، اور اس کے بعد اسے نکالا، اتنے میں ایک مکھی آئی اور مکھی آ کر اس روشنائی پر اور اس لکڑی پر بیٹھ گئی۔ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ روشنی یہ مکھی پیاسی ہوگی، اسی لیے بیٹھی ہے اور یہ روشنائی کو چوس رہی ہے۔ تو رکا رہا کہ اللہ کی ایک مخلوق پیاسی ہے، یہ اپنی پیاس بجھانے گی، اس کے بعد دوبارہ میں اپنی روشنائی اور اپنی سیاہی کے اندر اس کو بھگوں گا اور نکال کر اس کے بعد لکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا، تو نے دنیا میں میری ایک مخلوق کے خاطر اپنے قلم کو روک لیا تھا، اپنی لکڑی کو روک لیا تھا، تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا اور تو نے صرف اور صرف یہ کام میری محبت کی وجہ سے، میری مخلوق کی محبت کی وجہ سے کیا تھا۔ اے میرے بندے، جا میں نے تیری آج مغفرت کیا۔ آج فرماتے ہیں
مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے. اب اندازہ لگائیے اگر کوئی مومن کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل آزاری کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ، کتنا مقبوض ہوگا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہوگا. اسی لیے میرے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مومن طعنہ تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن کسی کی دل آزاری کرنے والا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوا کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو طعنہ دینا عام ہو چکا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے منہ پر سنا دی، میں نے تو بات بات میں اس کو کہہ دیا. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو لفظ نکال رہا ہوں سامنے والے کے دل پر آلے چل رہے، سامنے والے کے دل پر تکلیف پہنچ رہی ہے. آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مسلمان کی عزت کی، ایک مسلمان کی آبرو کی، ایک مسلمان کی جان کی، ایک مسلمان کے مال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، آج میں جہاں خطبہ دے رہا ہوں، جس وقت خطبہ دے رہا ہوں، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا عرفات کا دن ہے. یہ عظمت والا دن، اتنا مبارک بھی. عرفات کے میدان میں یعنی 9 ذی الحجہ کو کئی حاجی لوگ جمع ہوتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، اپنے آنسو بہاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ عرفات کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جس مہینے میں خطبہ دے رہا ہوں یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ. عرب لوگ جہاد کیا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے، لیکن یہ ذی الحجہ والا مہینہ یعنی احترام والا مہینہ آتا تھا، آپس کی جنگ کو بند کر دیتے تھے کہ بھئی یہ حرمت والا، عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ. تیسرا سوال نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا او میرے صحابہ، جس جگہ پر میں خطبہ دے رہا ہوں یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ حرم کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد، کعبۃ اللہ کے آس پاس کچھ جگہ ایسی ہے یہ حرم کی جگہ کہی جاتی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن ہی امن ہے. وہاں قتال نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جو حج کرنے گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے حرم کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے کہا حرم کی جگہ ہے. حرم کی جگہ، عرفات کا بھی یہ بھی احترام والا مہینہ، یہ بھی احترام والا. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، آپ جانتے ہو کہ جس طرح یہ جگہ احترام والی ہے، یہ دن احترام والا ہے، یہ مہینہ احترام والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی جان، جس مسلمان کا مال اس سے کہیں زیادہ احترام والا ہے، کہیں زیادہ عظمت والا ہے. ایک اور حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا کیا حال ہے، اس کا کتنا احترام ہے، اس کا کتنا ویلیو ہے، کتنی عظمت ہے.
نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اور بعض حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبۃ اللہ تو کتنی عظمت والا ہے، کتنا تقدس والا ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے، تیرا کتنا احترام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اس سے کہیں زیادہ عظمت والی، احترام والی، تقدس والی۔ جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے دل کو دکھایا، دل آزاری کی، اس کو تکلیف پہنچائی، گویا وہ کعبۃ اللہ کو ڈالنے والا، کعبۃ اللہ کو گرانے والا۔ اندازہ لگائیے، آج ہم سب اپنے آپ کا جائزہ ہے۔ ایک مسلمان پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، دوسری صف میں نماز پڑھنے والا، پانچوں نماز کا اہتمام کرنے والا، بڑے بڑے شعبے میں لگنے والا، مجھ جیسا پڑھنے والا، پڑھانے والا، ہر ایک اپنے اعتبار سے غور کرے۔ میں اپنی مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف نکلتا ہوں، اپنے محلے میں جاتا ہوں، اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہوں، اپنے باپ سے ملتا ہوں، اپنی ماں سے ملتا ہوں، اپنے بیٹوں سے ملتا ہوں۔ کیا میرے جھومنے کی وجہ سے میری بیوی کے دل پر، میرے بیٹے کے دل پر، میرے بچوں کے دل پر، میرے باپ کے دل پر، میرے محلے والے کے دل پر، میرے پڑوسی کے دل پر، پورے محلے والے کے دل پر کہیں آرے تو نہیں چل رہے؟ میری وجہ سے کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے؟ میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا پڑوسی تو دعائیں کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے، یہ یہاں سے مر جائے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے، اس لیے کہ میری زندگی میں میرے جملوں سے میرے دل کا بھائی بن چکا ہے، میرے بھائی کا دل بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک مسلمان بلکہ پوری انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔